MLA کو یا کسی کارپوریٹر کو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ دارالسلام اس بات کی گواہی ہے کہ وہاں پر ہر طرح کا، چاہے ہمارا ہندو بھائی ہو، دلت بھائی ہو، کرسچن بھائی ہو، سردار بھائی ہو، مسلمان، سب کا کام وہاں سے ہوتا ہے۔ ہم پہ فرقہ پرستی کا الزام لگانے والے یہ دیکھ کر حیران ہیں کہ جماعت کس طرح سب کا کام کر رہی، لیکن یقین مانیے گواہی دیتا ہے دارالسلام جب تمام MLA MLCs بیٹھ کر وہاں سے کام کرتے ہیں۔ بارشاہ اسد الدین اویسی صاحب، اکبر صاحب بیٹھ کے وہاں پر لوگوں کے ہر مسئلے مسائل کا حل کرتے ہیں، تب ان کو سمجھ میں آتا ہے، یقین آتا ہے واقعی میں جماعت ہے۔ آپ کی محبت جماعت کو یہاں تک لائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آنے والے چناؤں میں بھی آپ تمام اسی طرح سے اتحاد پیدا کریں گے، متحد ہوں گے اور جماعت کا کاندھا بکاندھا آگے ساتھ میں لے کر چلیں گے، اپنی محبتوں سے نوازیں گے، اپنی دعاؤں سے نوازیں گے، اور جماعت کو صرف حیدرآباد میں ہی نہیں، دیش کے ہر کونے کونے کے اندر لہرائیں۔ دیش کے ہر کونے کونے میں جماعت کا کام کیا جائیں گے، وہاں کا کام کرنا ہے، دیش میں جانا ہے سب طرف۔ اور جو محبت لوگ دے رہے ہیں، اس کا ایگزامپل ہے، اس کا ثبوت ہے کہ ہمارے قائد، آج بھی آپ نے دیکھا کس طرح سے محبتوں سے لوگوں نے نوازا۔ ریلیاں تو آپ نے ہزاروں دیکھ لی، میں اتنی ساری ریلیاں اتنے سالوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آج جو ریلی میں دیکھا، الحمدللہ یہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہے، یہ اسد صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے، جو اتنی تعداد میں لوگ ہیں۔ میں پھر سے اپنی جانب سے بہت بہت آپ تمام کو انٹیگریشن کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، ریلی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے ہم سب جس کو سننے بیٹھے ہیں، میں بھی سننے کے لیے ان کو بےتاب ہوں، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ جے ہماری جناب منصور خان صاحب مخاطب فرمائیں گے۔ السلام علیکم۔ شاہنشین پر تشریف فرما نقیب ملت رکن پارلیمنٹ بارسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد عمومی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، مجلس کے اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ اور مجلسی رفقا اور شہر حیدرآباد کے کونے کونے سے آئے برادران ملت اسلامیہ، اپنی بات کا، اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر کے ذریعے کرنا چاہوں گا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہوتا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہوتا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے حصے کی جو شمع جلائی ہے، اس سے نہ صرف آپ کی ہماری ریاست بلکہ ہندوستان کا کونا کونا روشن ہو رہا ہے۔ بے شک اس وقت ہلکی سی روشنی ہے، لیکن وہ وقت ضرور آئے گا کہ سارا ہندوستان اس بات کو محسوس کرے گا کہ جب تک مسلمان اپنی سیاسی طاقت نہیں بناتے، ان کے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائی، آج 17 سپٹمبر ہے۔ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ حالات سخت ترین حالات تھے، مشکل حالات میں موت کا سامنا کرنا آسان ہوتا ہے، موت آسان لگنے لگتی ہے، لیکن مشکل حالات میں جینے کا، عزت کے ساتھ جینے کا حوصلہ دینے والا حقیقی قائد، حقیقی سالار، حقیقی فخر ملت کہلاتا ہے۔ میرے بھائی، سخت ترین حالات پولیس ایکشن کے بعد جب مسلمان کو موت آسان لگ رہی تھی، اس وقت فخر ملت مولوی عبدالواحد اویسی رحمت اللہ علیہ نے پیغام دیا کہ مت ڈرو، مت گھبراؤ، مسلمانوں کلمے کے تلے متحد ہو جاؤ، اتحاد کے ذریعے سیاسی طاقت پیدا کرو اور سیاسی طاقت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرو۔ میرے بھائی، انہی نشانات پر چلتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین نے
اپنی ریاست کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ یہ پیغام لے کر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب آج ہندوستان کے مظلوموں کی آواز بنے ہوئے ہیں۔ کیا بات ہے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک بولے اویسی، بابری سے لے کر دادری تک لڑے اویسی، اخلاق سے لے کر تبریز انصاری اور اب راجستھان کے ناصر اور جنید کے لیے لڑے اویسی۔ اور جب اویسی کو طاقت دینے کی بات آتی ہے تو لوگ الزامات لگاتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اویسی صاحب کے پیغام کو سمجھو۔ جو بوڑھے درخت کے سائے میں ٹھہرنے والا تم کو سہارا نہیں دے سکتا، تم کو سہارا اپنا خود کا درخت دے سکتا ہے، جو آج مجلس اتحاد المسلمین کی شکل میں آپ کے درمیان موجود ہے۔ بیرسٹر صاحب کے پیغام کا اثر ہے، مجلس اتحاد المسلمین کی خدمات کا اثر ہے۔ میرے بھائی، مجلس سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت اپنے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کرتی ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین مسائل کے حل کے ساتھ عزت و وقار کی بحالی کے لیے کام کرتی ہے۔ مجلس پر آپ کے بھروسے کا عالم یہ ہے، 10 منٹ کے لیے لائٹ بند ہوتی ہے، لائٹ کے دفتر کو بعد میں مجلسی ذمہ دار کو پہلے فون کرتے ہیں نا بھائی، نل تھوڑا پہلے آ گیا، جلدی بند ہو گیا، میلا پانی آ گیا، کس کو فون کرتے؟ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار کو فون کرتے۔ پولیس کے 2 راؤنڈ زیادہ ہو گئے، مجلس اتحاد المسلمین کو فون کرتے ہیں۔ یہ آپ کا بھروسہ ہے مجلس اتحاد المسلمین پر، اور اس بھروسے کو مجلس اتحاد المسلمین قائم کر رہی ہے۔ دوسری بات نمائندگی کی، میرے بھائی، بیرسٹر صاحب کی نمائندگی اس وقت ملک کے جو حالات ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کی، بے بس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب 2019 کی پارلیمنٹ تشکیل پائی گئی، اس پارلیمنٹ میں بڑے بے باکی کے ساتھ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں، حالات سے ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہمت مت ہارو، اپنی سیاسی طاقت پیدا کرو اور اپنے مسائل حل کرو۔ وقت کی کمی ہے، میں اپنی جگہ واپس لینے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ السلام علیکم۔ ہماری جناب احمد پاشا قادری صاحب معتمد عمومی کلین مجلس اتحاد المسلمین اور رکن اسمبلی یاقوت پورہ آپ سے مخاطب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگران جلسہ محترم نقیب ملت آزاد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ، معزز اراکین اسمبلی، اراکین مقننہ، حاضرین جلسہ، صدر محترم کو سننے کے لیے ہر کوئی بیٹھا، سب سے زیادہ تو میں بھی بیٹھا ہوں،
لیکن حکم ہوا ہے 2 منٹ آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ موجودہ حالات میں ہر جماعت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم برتری حاصل کریں اور دوسری جماعت کو نیچا پر دکھائیں یا ان کی ناکامی کا اعلان کریں۔ یقین جانیے آج اس سرزمین پر اللہ کے خوف کے ساتھ بندوں کی خدمت کرنے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ صرف کلی مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پروردگار 60 سال سے مسلسل مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی سے سرفراز فرما رہا ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ بزرگان دین کی دعائیں ہیں، سرکار کا صدقہ، اہل بیت کا صدقہ ہے کہ مجلس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہت سے آئے نقصان پہنچانے والے آج گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہم کو نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے جماعت کے اوپر۔ میں آپ سے یہی کہوں گا، ہمیشہ جماعت کے ساتھ رہیے، جماعت باقی رہنے والی ہے۔ ہمارے جیسے 56 آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن جماعت اپنی جگہ رہنے والی ہے، اس کو آپ آباد رکھیے۔ اب موجودہ دور میں لوگ دعوے کر رہے ہیں ہماری جماعت جیتے گی، ہماری جماعت جیتے گی۔ نقیب ملت کے ارشادات کے بعد الیکشن کے جلسوں میں ہم بتائیں گے کون سی جماعت جیتے گی، کیونکہ صدر محترم کے سامنے ہم کچھ بول نہیں سکتے، لب کشائی ہوگی۔ بڑے بڑے اقتدار میں 60 سال ہندوستان پہ حکمران جماعت آج مسلمانوں کے لیے کچھ نہیں کیا، آج تڑپ رہے اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے۔ بابری مسجد کی شہادت کو مسلمان ابھی بھولے نہیں ہیں۔ سونیا گاندھی نے سالار ملت کے سامنے مسلمانوں سے معافی چاہی۔ 10 سال تک ہندوستان کے عوام بلا لحاظ مذہب و ملت اقتدار سے کانگریس کو محفوظ کر دیا تھا، آنے نہیں دیا۔ سونیا گاندھی کی معافی کے بعد 2004 سے ان کو اقتدار ملا۔ وہی روش پرانی مسلمان کی دشمنی اور مسلمانوں کو نیچا کرنے کا منصوبہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ فسادات کرانے والی اگر کوئی جماعت ہے وہ کانگریس پارٹی۔ بی جے پی ہمارے سامنے کا بچہ ہے، 1978 میں پیدا ہوا۔ ان سے ہم کو خوف نہیں ہے، ہم کو ان سے خوف ہے جو ہمارے ساتھ دعوے اور محبت کا دعویٰ کر کے ہماری پیٹھ پہ خنجر مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ انتخابی جلسوں میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، اور یقیناً مسلمان حق پرستوں کا ساتھ دینے والا ہے، حق کی بنیاد پر مجلس کوڈ دینے والے ہیں، بلا لحاظ تفریق فرقہ و مذہب مسلمان آج بھی مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نتائج بھی بتائیں گے، بڑے بڑے تقاریر ہوں گے، نقیب ملت کی شعلہ بیانی، حبیب ملت کی بے باکی، حبیب ملت کی بے باکی کا جب آغاز ہوا تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا اندازہ کیجیے۔ دل والوں کی بستی میں ایک قلندر کافی ہے، 100 نعروں میں ایک نعرے حیدر کافی ہے۔ جھوٹ سنا کے کب تک نفرت بیچو گے، ظالم تیری نیند اڑانے میرا اکبر کافی ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اور آپ کے سامنے حاجی جناب جعفر حسین معراج صاحب MLA حلقہ اعلیٰ مخاطب فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما نگران جلسہ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کلنگ مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمان حیدرآباد۔ شہ نشین پر تشریف فرما عزت مآب جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین و MLA یاقوت پورہ۔ جناب موزم خان صاحب MLA بہادر پورہ۔ جناب ریاض الحسن افندی صاحب MLC۔ جناب کوثر محی الدین صاحب MLA کاروان۔ جناب مرزا رحمت بیگ صاحب MLC۔ جناب ذوالفقار صاحب اور جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ MLA بائک اللہ بمبئی، اور میرے چھوٹے بھائی محمد ماجد حسین صاحب اور دیگر
مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین جو ڈائس پہ تشریف فرما ہے، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسند پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت ماں اور بنو، آج کا یہ جو قومی ایک جہتی ریلی جو نکلی گئی ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس ریلی کو ہوسٹ کرنے کا موقع نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کو دیا ہے۔ میں تمام نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے کارپوریٹر، صدر، متمدین، ایکٹیو ورکر، ان سب کے جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، آج جب درگاہ یوسفین پہ حاضری ڈال کر الحمدللہ جب یہ ریلی نکلی تھی قومی ایک جہتی کی، تو آپ نے دیکھا کیا دیکھا؟ سروں کا سمندر دکھ رہا تھا، جدھر دیکھو ترنگا اور مجلس کا جھنڈا لہرا تھا، اور دشمنوں نے یہ سوچ لیا اب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ شعر جب پنجہ رکھا نامپلی کی سرزمین ہل گئی، اور سب کے ساتھ کہنے لگے جو آنا ہے آ جاؤ بابو، یہ حلقہ نامپلی ہے، آنے کا راستہ تو سب کو معلوم ہے، جانے کا راستہ ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے جاتے ہیں، کیونکہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کی جو ریلی نکالی گئی ہے، بے شک ہم ہندوستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈین بھارتی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہندوستان میں جس وقت میں آزادی کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ آئیہ ہوا، فخر ملت نے یہ سوچا کیوں نہیں ہندوستان کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے جو مسلمان، دلت، ابنائی وطن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اسی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے دستور میں، ہندوستان کے آئین کے اندر ہم نے ہماری سیاسی جماعت جو قائم کی، اس جماعت کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ تو ہر جماعت کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا، فخر ملت نے سوچا کیوں نہیں مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا ہرا رکھے۔ آج الحمدللہ اس ہرے جھنڈا ہندوستان کے کونے کونوں میں لہرا رہا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین تو پارٹی کا نام رکھے، کیا وہ شہر حیدرآباد کی پارٹی ہے؟ مگر فخر ملت، سالر ملت کی دور اندیشی تھی، انہوں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسل یہ بتا دے گی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم ہندوستان کے کونے کونے میں لہرائے گا۔ آج کی تاریخ میں جیسے ہی ہم جانا شروع کرے، سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور یہی سوچنے لگے آخر یہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو نقیب ملت، حبیب ملت، دو قائدین ہوتے ہوئے پورے ہندوستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے مظلوموں کی مدد کرنا، ہمارا جو مقصد ہے وہ بے پاکے جو بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں پریشان، ان کی مدد کرنے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں میں، نقیب ملت کو سننا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ نے دیکھا تلنگانہ کے اندر بے شک ہم نے حکومتوں کو یہی کہا ہے کہ جب کبھی بھی مسلمان دلت کا مسئلہ آتا ہے تو بے شک حبیب ملت اور نقیب ملت نے حکومتوں کو نمائندگی کر کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ تمام سہولتیں ہونا چاہیے، ہمارا بچہ بھی پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے تمہارا بچہ پڑھتا ہے اسی طرح آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس کی طرف سے تلنگانہ مائنارٹی ریسیڈنشل اسکول جو قائم ہوئے ہیں 205، وہ مجلس کی نمائندگی تھی۔ آج کی تاریخ میں ہمارے بچوں کو آئی ایس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، خاص طور سے حبیب ملت نے آئی ایس کی ٹریننگ کا جو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دیتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جماعت سے جڑ کے رہیے، جماعت یہ واحد جماعت ہے۔ بے شک آج ہمارے بچیوں کی جو شادی ہو رہی ہے، شادی مبارک اسکیم دلانے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تلنگانہ کے اندر پورے ہندوستان میں اردو کہیں دوسری سرکاری زبان نہیں ہے، سوائے تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے۔ یہ دلانے
لانے والی کون ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہ بے باک دعوے کرنے والے اے کانگریسیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم ہم کو اتنے سال سے حکومت کیے، کیا کیے؟ آج ہمارے بچے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے نوکریوں کو تڑپ رہے ہیں۔ وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ کانگریس جماعت ہے جو ہمارے بچوں کو پریشان کر چکی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے۔ یہ بی جے پی جو ہے، یہ خاص طور سے بی جے پی، وشو ہندو پریشد، شیو سینا، بجرنگ دل، آر ایس ایس، یہ سب یہی چاہتے ہیں کس طریقے سے مجلس کو شکست دے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والا الیکشن جو ہے وہ الیکشن وہ صرف اور صرف ہمارا مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہونے والا ہے، ایسے للو پنجو سے نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے ایسے تو بچے ممی ڈیڈی کے کئی آتے، ہم ان کو پیمپر پہنا کے بھجا دینا چاہتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے آج وہ دن آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شیر ہاکی گراؤنڈ سے جب گرجے گا، ہندوستان پورا گواہی دے گا کہ یہ قومی یکجہتی ریلی جو نکلی ہے اس کے جلسے سے نقیب ملت خطاب کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔